الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج ہم عقیدہ طحاویہ میں سے اہم باب پڑھ رہے ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ و صاحبی اور دیگر ائمہ اہل سنت کا جو مسلک ہے وہ بیان کرتے ہوئے توحید اسماء و صفات میں بنیادی اصول بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ولا شیء مثلہ، ولا شیء مثلہ، یہ بنیادی اصول ہے عقیدہ توحید میں، توحید اسماء و صفات میں اہل سنت کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو یہاں اس پر کافی حد تک بات ہو چکی ہے کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو اس بات کیا ہے اور جو نفی کی ہے اس کا جاننا طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اب دیکھیں یہاں نفی ہے اور یہاں اس بات ہے، یہاں نفی ہے اور اس بات، اور ہم نے پڑھا تھا یہ فارمولہ ہے نفی اس بات توحید۔ لیکن کس چیز کی توحید ہے یہ؟ جب ہمیں علم ہوگا کہ کس چیز کی نفی کی جا رہی ہے اور کس چیز کا اس بات کیا جا رہا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ توحید کون سی ہے۔ نفی جو کی گئی ہے کس چیز کی ہے؟ مماثلت کی، مماثلت۔ اور اس بات جو کیا گیا ہے وہ کس چیز کا ہے؟ اسماء و صفات کا، الاسماء والصفات۔ تو یہ کس چیز کی توحید ہوئی؟ یہ توحید اسماء و صفات ہے، توحید الاسماء والصفات۔ تو کس چیز کی نفی کی گئی ہے یہاں؟ مماثلت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں جہاں اپنے آپ کو فرمایا ہے کہ السمیع والبصیر، کہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، اور اس میں اس کی صفات کا بھی اس بات ہے کہ اس کی صفت سمع، صفت بصر، اس کا بھی اس بات ہے۔ اور اسی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا سمیع بصیر۔ تو نفی کس چیز کی؟ مماثلت کی، کہ انسان سمیع بصیر ہے اپنے اعتبار سے، مخلوق کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق سمیع بصیر ہے، دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے اسماء و صفات میں سے کسی بھی چیز کی تعویل، تحریف یا تعطیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اللہ کے جو اسماء و صفات ہیں اس کا اثبات کریں، اور اللہ کی صفات کا اثبات اس سے تشبیہ لازم نہیں آتی، تشبیہ یا تمثیل لازم نہیں آتی، اگر آپ صرف اسی طرح اس بات کرتے ہیں جس طرح قرآن و حدیث میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ ہاں اگر آپ اس میں کیفیت کو شامل کرتے ہیں، اس کی کہیں مثال دینے کی کوشش کرتے ہیں، تمثیل یا تشبیہ، پھر آپ حق سے نکلتے ہیں۔ لہذا اس کی تمثیل کی اور تشبیہ کی مماثلت یعنی التمثیل، ہم نے اس میں پڑھا تھا نا تعریف توحید اسماء و صفات کی تعریف میں، من غیر تمثیل ولا تکییف، ولا تکییف، نہ تو ہم کوئی مماثلت کسی چیز سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو مماثلت دے سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کی کیفیت بیان کر سکتے۔ ان دونوں چیزوں کے بغیر ہم نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اس بات کرنا ہے۔ اور جو لوگ تمثیل اور تکییف کے بہانے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں اور پھر ان آیات کی تحریف کرتے ہیں، ان سے بھی ہم بری ذمہ ہیں۔ ولا تعطیل ولا تأویل۔ تو آپ نے عقیدہ اہل سنت پڑھا تھا کہ عقیدہ اہل سنت توحید اسماء و صفات میں عقیدہ اہل سنت اس بات ہے۔ توحید اسماء و صفات میں عقیدہ اہل سنت کے مخالفین جو ہیں، ایک ہے المعطلہ اور اس طرف ہے المشبہہ۔ تو المعطلہ جو ہے وہ گروہ ہے، نمبر 1 جہمیہ، نمبر 2 المعتزلہ، نمبر 3 الاشاعرہ والماتریدیہ، اور نمبر 4 المتفلسفہ۔ اہل سنت جو ہے ان سب کا مسلک جو ہے نفی ہے، نفی صفات۔ آپس میں ان کا اختلاف، کوئی ساری صفات کا انکار کرتا ہے، کوئی چند صفات کے اثبات کے علاوہ باقی صفات کا انکار کرتا ہے، اور اہل سنت کا مسلک جو ہے وہ اثبات ہے، الاثبات، بالکل اس طرح جس طرح قرآن و حدیث میں ذکر ہوئی ہیں صفات۔ لیکن اس بات کے ساتھ اس بات کے ساتھ جو ہے 2 چیزوں کی شرط ہے، من غیر تعطیل ولا تأویل، اور دوسری ہے ولا تمثیل ولا تکییف۔ تو اس آیت میں جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے وہ ہے تمثیل اور تکییف کی، اور اس بات کس چیز کا کیا جا رہا ہے؟
اسماء و صفات کا۔ یہ اس طرف جو فرقہ ہے اہل سنت کا جو مخالف مشبہہ، یہ دو قسم کے ہیں، کیونکہ تشبیہ دو قسم کی ہے، تشبیہ دو قسم کی ہے، تو ان دو قسموں کے اعتبار سے دو طرح کے فرقے ہوئے۔ نمبر ایک تشبیہ الخالق بالمخلوق، خالق کو مخلوق سے تشبیہ دینا۔ دوسرا ہے تشبیہ المخلوق بالخالق، دو قسم کی تشبیہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کا اس بات کیا انہوں نے، ان کو تشبیہ دے رہے ہیں مخلوق کی صفات سے، تو یہ کفر ہے اگر بغیر کسی تعویل کے کرتے ہیں۔ تشبیہ المخلوق بالخالق، مخلوق کے اتنے عقیدت مند ہو گئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے صفات کو ماننے لگ گئے، جیسے علم الغیب ہو گیا یا کوئی صفات۔ اب آپ دیکھیں یہ معطلہ ہے، معطلہ مطلب تعطیل کرنے والے لوگ، اللہ کی صفات کی تعطیل کرنے والے، نفی کرنے والے لوگ۔ یہ چار قسم کے مختلف گروہ ہیں، یہ دو قسم کے گروہ ہیں۔ تشبیہ الخالق بالمخلوق یہ فرقہ موجود ہے مسلمانوں میں، تشبیہ المخلوق بالخالق یہ یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، پھر ان میں اللہ کی خالق کی صفات۔ اسی طرح زنادقہ من الصوفیہ، ان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو مخلوق اور خالق کا فرق ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں دیکھو اہل سنت کے مسلک کا اس بات ہے اور ان دونوں فرقوں کا رد ہے۔ اب مجھے کوئی بتائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو سبق بھی سمجھ آتا ہے۔ جی اس کا انکار ہے۔ دیکھو یہاں ہے نفی، تمثیل تکییف کی نفی ہوگی، یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کا رد ہو گیا، مشبہہ کا رد ہو گیا۔ یہاں اس بات سمیع بصیر نام بھی ہے اور صفات بھی، اللہ کے اسماء و صفات کا اس بات ہو گیا۔ اہل سنت کا عقیدہ واضح ہو گیا، اور یہاں رد کس کا ہے؟ معطلہ کا رد ہے کہ جو سیدھا سیدھا کہتے ہیں نہیں اللہ کی یہ صفت نہیں ہے ایسے، جبکہ وہ قرآن میں ذکر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے۔ کیوں جی؟ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ کہیں گے اس کا مطلب یعنی اس کی پھر تحریف کریں گے، اس کا نام دیں گے تعویل کی، تو اس لیے کہتے ہیں من غیر تعطیل ولا تعویل۔ تو یہ جو اس بات کرتے ہیں اہل سنت، دو چیزوں کی شرط لگا کر، دو چیزوں کی نفی کر کے، یہ ہے تعطیل اور تعویل کی نفی ہے، یہ معطلہ کا مسلک ہے۔ تمثیل تکییف یہ مشبہہ کا مسلک ہے۔ تو اس میں مشبہہ کا رد ہے اور اس میں معطلہ کا رد ہے، اور اہل سنت اس کی بھی نفی کرتے ہیں اور اہل سنت اس کا اس بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس بات کیا، اور معطلہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس طرح یہ آیت اور یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا یہ جملہ جو ہے عقیدہ اہل سنت کا بنیادی اصول واضح کر رہا ہے کہ اس چیپٹر میں اگر آپ کو یہ اصول سمجھ نہیں آیا تو آپ پورا قرآن 70 دفعہ بھی پڑھ لیں، آپ کو اس سے کوئی فہم صحیح تدبر نصیب نہیں ہوگا۔ یہ وہ اصول ہیں جو قرآن کے صحیح فہم اور تدبر کے لیے ضروری ہیں۔ تو امام شیخ البانی رحمہ اللہ انہوں نے بھی اس عقیدہ طحاویہ کے متن پر تھوڑی مختصر شرح لکھی ہے۔ تو یہاں پر آ کر امام البانی رحمہ اللہ حاشیہ میں لکھتے ہیں ھذا اصل من اصول التوحید، یعنی امام طحاوی رحمہ اللہ کا جو جملہ ہے ولا شیء مثلہ، ابھی ہم کتاب میں آ چکے ہیں، وائٹ بورڈ سے کتاب میں آ چکے ہیں، ھذا اصل من اصول التوحید، یعنی توحید اسماء و صفات کی کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے، وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، لا فی ذاتہ ولا فی صفاتہ ولا فی افعالہ، نہ تو اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں۔ وَلَكِنَّ الْمُبْتَدِعَةَ الْمُتَأَوِّلَةَ قد اتخذوا اصلا لانکار کثیر من صفات اللہ تبارک و تعالی۔ شیخ فرماتے ہیں لیکن معطلہ جو ہے بدعت متأولہ، المبتدعۃ المتأولہ، ان معطلہ کو امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں المبتدعۃ المتأولہ، ان کو فرماتے ہیں لیکن یہ بدعتی تعویل کرنے والے یعنی تحریف کرنے والے لوگ، انہوں نے اسی آیت کو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے انکار کرنے کے لیے اسی آیت سے ایک اپنا اصول گھڑ لیا۔ فَكُلَّمَا ضَاقَتْ قُلُوبُهُمْ عَنِ الْإِيمَانِ بِصِفَةٍ مِّن صِفَاتِهِ عَزَّ وَجَلَّ
سلطوا علیہا معاول التأویل والہدم فانکروہا۔ شیخ البانی فرماتے ہیں جب بھی ان کا سینہ تنگ ہوتا ہے اللہ کی کسی بھی صفت کے ماننے پر ایمان لانے کے متعلق، یعنی اللہ کی کسی بھی صفت پر ایمان لانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، ان کا مسلک قبول نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں کو قرآن ان کے سامنے نہیں ہے۔ ان لوگوں نے قرآن و حدیث سے بھی پہلے جو یونانی فلسفہ سے عقلی دلائل حاصل کیے، ماخوذ کیے ہیں، اور ان پر ان کا ایمان ہے کہ یہ قطعی دلائل ہیں، یہ قطعی دلائل ہیں، ایک قطعی جس میں ذرا بھی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اور قرآن کی نصوص کو وہ ظنی دلائل کہتے ہیں۔ آپ کتابیں پڑھ لیں، آپ کو ملے گی، یہ کوئی الزام تراشی نہیں ہے، وہ تو بڑے فخر سے پڑھاتے ہیں۔ یہ قطعی دلائل اور ظنی دلائل، آپ پوچھ لیں کسی بھی اشعری ماتوریدی سے قطعی دلائل اور ظنی دلائل میں کون کون سے ہیں۔ وہ عقلی دلائل جو ہیں یونانی فلسفہ سے، وہ قطعی دلائل ہیں ان کے نزدیک، اور قطعی دلائل کی روشنی میں انہوں نے اللہ کے بارے میں کچھ اصول گھڑ لیے ہیں، اور قرآن و حدیث میں جہاں کہیں بھی اللہ کی صفات کا ذکر ہوتا ہے فوراً کہہ دیتے ہیں نہ ایسا نہیں ہوتا، اللہ کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے۔ یعنی اتعلمون اللہ دینکم، یعنی اللہ کو اپنا دین سکھا رہے ہو تم۔ جیسے میں نے مثال دی تھی اس چیپٹر میں، امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے مثال دی ہے معتزلہ کی، جو ان اشاعرہ ماتریدیہ کے اکابر ہیں۔ یعنی معتزلہ نے اللہ کی صفات کیسے بیان ہے؟ آپ نے وہ ایک خطبہ میں یاد آ گیا، وہ یوٹیوب پر بڑا پھر رہا، لا بالادا والا جلادا والا خلادا، اس طرح کے الفاظ، یہ سارے بدعتیوں کے اصولی پوائنٹ ہیں جس میں وہ اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا ہوتا ہے۔ وہ نفی زیادہ کرتے ہیں۔ آگے آئے گا یہ چیپٹر کہ نفی، ان کے اصولوں میں نفی زیادہ ہے۔ کیا لا، آپ نے اس خطبے میں بھی سنا، لا جلادا ولا 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 ولا، ساری ایک لڑی بنائی ہوئی ہے لا کی۔ تو ہر لفظ کے پیچھے قرآن و حدیث کی تعویل مقصود ہے۔ کتنا خطرناک اور لچھے دار جو خطبہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ آپ آگے پڑھیں گے تو شیخ فرماتے ہیں جب بھی ان لوگوں کے دل تنگ ہوتے ہیں اللہ کی کسی بھی، اللہ عز و جل کی کسی بھی صفت پر ایمان لانے کے بارے میں، ایمان لانا مشکل ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ سلطوا علیہا معاول التأویل والہدم، فوراً اس صفت پر جو قرآن میں یا حدیث میں ہے جو ان کا عقیدہ نہیں مان رہا ہے، مثلا قرآن و حدیث میں استواء علی العرش، اللہ عرش سے اوپر بلند ہوا، چڑھا، مستوی ہوا، یا آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے، یہ ان کا عقیدہ نہیں مانتا، کیونکہ ان کے قطعی دلائل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حرکت کرنے سے پاک ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی کہاں سے آپ نے یہ، کیا آپ کو وحی الگ سے آئی ہے قرآن و حدیث کے علاوہ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی آیت نازل نہیں فرمائی کہ میرے بارے میں یہ جملے کسو، کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ انتقال اردو والا نہیں، انتقال منتقل ہونا، اللہ تعالیٰ منتقل ہونے سے پاک ہے۔ وہ مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ کہ یہ جو قرآن میں ذکر ہوا نا اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے تہجد کے ٹائم، اس کا انکار کرنا مقصد ہے۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلطوا علیہا معاول التأویل والہدم، اس صفت کے اوپر جو قرآن میں ذکر ہے اس پر بیلچے لے کر آ جاتے ہیں اپنے وہ کھدائی کے آلات اور تباہی کے آلات، ہدم جو عمارتیں گرانے کے لیے نہیں استعمال کرتے ہیں، وہ لے کر دوڑ پڑتے ہیں۔ سلطوا علیہا، اس صفت کے اوپر اپنے وہ اصول جو ہیں، یعنی مقصد شیخ البانی کا کہنے کا یہ کہ جو انہوں نے اصول گھڑے اللہ کے بارے میں کہ لا 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 کے ساتھ لگا کر، یہ سارے بیلچے اور کلہاڑیاں ہیں، کیونکہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے اسماء و صفات کے انکار کے لیے۔ فرماتے ہیں وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور آیت کو لے کر آتے دلیل کے طور پر، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، متجاہلین تمام الآیہ سے آدھی آیت کو لیتے ہیں، لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اللہ کا نعوذ باللہ، اللہ کا یہ صفت نہیں، اللہ کی یہ صفت نہیں، اللہ کی یہ صفت، اور وہ قرآن میں ہے، وہ حدیث میں فوراً قرآن کی آیت پڑھ کے بولے گا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، لہذا یہ آیت جائز، یہ صفت جائز نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اور جان بوجھ کر آیت کے دوسرے حصے سے منہ پھیرتے ہیں،
یعنی جہالت دکھاتے ہیں کہ اس جیسے ان کو پتہ ہی نہیں دوسرے حصے کا. دوسرا حصہ کیا ہے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس میں اس بات ہے. تو شیخ فرمائے فَهِيَ قَدْ جَمَعَتْ بَيْنَ التَّنزِيهِ وَالْإِثْبَاتِ، یہ اس آیت میں دو چیزیں جمع ہوئی ہیں، تنزیح اللہ تعالیٰ کی توحید اور اثبات نفی اور اثبات. مطلب فمن اراد السلامة في عقيدته فعليه ان ينزه الله تعالى عن مشابهته للحوادث دون تأويل او تعطيل، وان يثبت له عز وجل من الصفات كل ما اثبته لنفسه في كتابه او حديث نبيه دون تمثيل. وهذا هو مذهب السلف وعليه المصنف رحمه الله تعالى تبعا لأبي حنيفة وسائر الآئمة كما تراه مفصلا في الشرح. شیخ البانی فرماتے ہیں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ، فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نفی اور اثبات دونوں جمع ہو چکے ہیں، لہذا جو شخص چاہتا ہے سلامتی چاہتا ہے، اپنا عقیدہ سالم چاہتا ہے، گمراہی سے پاک چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو اپنے عقیدے کی سلامتی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مخلوقات حوادث سے مشابہت کی نفی کرے اللہ تعالیٰ کی. یعنی حوادث علم کلام میں حوادث مخلوقات کو کہتے ہیں، اور دون تعویل او تعطیل، بغیر کسی تعویل اور تعطیل یعنی صفت کے انکار کیے. وَأَن يُثْبِتَ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الصِّفَاتِ، اور اللہ تعالیٰ کی صفات، جو بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی ثابت ہیں، ہر وہ صفت جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ثابت کی ہیں اللہ کی صفات، ان کا اثبات کرے بغیر کسی تمثیل کے، یعنی مماثلت دیے کسی مخلوق سے. یہی مذہب سلف ہے، اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ کا یہی مسلک ہے. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ، شیخ البانی فرماتے ہیں کہ لہذا انہی کی پیروی کرو، ان ائمہ کی، سلف کی پیروی کرو. امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اچھا یہاں چند مسائل ہیں. اب ہم نے پڑھا تھا کہ یہ معتزلہ جو ہے، اب یہ انکار کرنے والے جو ہے 4 گروہ ہیں، مختلف گروہ، خاص طور پہ یہ 3 گروہ جو ہیں یہ ایک ہی لائن سے آ رہے ہیں. جہمیہ تمام اسماء و صفات کا انکار کر دیا، معتزلہ نے ناموں کا اثبات کیا اور صفات کا انکار کیا. مطلب سمیع بصیر کا اثبات کریں گے اور اللہ اس میں جو صفت ہے، صفت سمع اور بصارت، اس کی نفی کریں گے. اشاعرہ ماتریدیہ جو ہے وہ 7 صفات کو مانیں گے، باقی اس کے علاوہ. اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ کہ ان کو تشبیہ نظر آ رہی ہے کہ مخلوق سے تشبیہ ہو رہی ہے. اگر جنہوں نے اسماء و صفات کا بھی انکار کیا، وہ بھی یہی عذر پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے تشبیہ ہوتی ہے اگر ہم کہیں اللہ قادر ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، کیونکہ اسماء و صفات مخلوق ہیں. تو امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے ان کو جواب دیا ہے کہ اگر آپ کہتے ہو، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے انا لا اثبت شیئا من الصفات، کہ میں کسی بھی صفت کا اثبات نہیں کرتا. کون ہے جو یہ کہتا ہے؟ ان چاروں میں سے یہ کہتا ہے، معتزلی کہتا ہے کہ میں کسی صفات کا اثبات نہیں کرتا. تو شیخ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو جواب دیا جائے گا انہیں کہا جائے گا قیل لہ فانت تثبت لہ الاسماء الحسنى، تو تم اللہ کے اسماء حسنہ کا تو اثبات کرتے ہو نا، سمیع، بصیر، قادر، غفار، وہاب، سارے ناموں کو مانتے ہو، لیکن صفات کو نہیں مانتے ہو. حی، علیم، قدیر. اچھا تمہیں صفات میں تو مشابہت نظر آ گئی مخلوق سے، اور مخلوق کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے حی، علیم، قدیر کہا ہے قرآن میں. فرماتے ہیں والعبد یسمى بهذه الاسماء، یہ نام جو اللہ کے تم مانتے ہو یہی نام اللہ نے بندے کے رکھے ہیں. سمیع، بصیر، علیم، حلیم، قرآن میں ذکر ہوئے ہیں بندے کے نام. کیونکہ پیریڈ لمبا ہو جائے گا، مثالیں دی ہیں امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے، تمام آیات کی مثالیں دی ہیں کہاں کہاں ذکر ہوا ہے.
فبشرہ بغلام علیم، فبشرہ بغلام حلیم، اور یہی نام تم اللہ کا مانتے ہو، اور وہاں مخلوق کا بھی یہ نام ہے، اللہ نے رکھا ہے نام، قرآن میں ذکر کیا، تو یہاں کیوں نہیں مشابہت نظر آئی؟ تو یہاں کیا جواب ہے آپ کا؟ جو جواب یہاں وہ صفات میں بھی وہی دے لو جواب، وہ یہی کہیں گے اللہ اپنی شان کے مطابق علیم ہے، بندہ اپنی شان کے مطابق علیم ہے، تو یہی بات صفات میں کہہ دو نا۔ تو شیخ فرماتے ہیں اگر کہتا ہے میں تو اسماء حسنہ کو بھی نہیں مانتا، لو اب یہ کون ہے؟ جہمی۔ میں تو کہتا ہوں یہ تو مجاز ہیں سارے، یعنی یہ سارے نام جو ہیں یہ مخلوق ہیں۔ یہ ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے مسلک فلاسفہ کا، یہ فلاسفہ کی لاجک ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ان سب کی کئی بیماریاں ہیں ان لوگوں کو، سب کے نزدیک مخلوق صرف یہ کائنات ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ جہان جس کا کل پرسوں کا ذکر ہے، یہ پیدا ہوئی ہے، یہ آسمان، یہ زمین اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ تو ازل سے، مخلوق تو کل پیدا، یہ جس جہان میں ہم رہتے ہیں، یہ آسمان زمین، یہ تو کل پیدا ہوئی۔ آسمان زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی اس جہان کی۔ 50,000 سال وہ ہو گئے جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس جہان کی، اس سے پیچھے 50,000 سال اور پیچھے جائیں گے۔ اور ازل کسے کہتے ہیں؟ لیس قبلہ شیء، جہاں اس سے پہلے ابتدا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ انہوں نے معطل کیا وہ اللہ تعالیٰ کو ہر کام سے، بس یہ ایک کام کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ کائنات بنائی ہے بس، اور یہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہر چیز سے معطل ہے۔ یہ فلاسفہ کی لاجک ہے، اسی لاجک کی بیس پر یہ فرقے آگے چلتے ہیں، ان کا 2-4 چیزوں میں رد کر دیا، ہیرو بن گئے۔ تو ان کی یہ لاجک ہے کہ جب یہ مخلوق پیدا کرنے سے پہلے، یعنی کائنات، یہ جہان پیدا کرنے سے پہلے، جو پیچھے ازل تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے، کہیں رک ہی نہیں سکتے، کہ وہ جتنا بھی پیچھے کا پیریڈ ہے نا سارا، اس میں حرکت ہی نہیں پائی جاتی، جہاں اللہ تعالیٰ خود بھی کام کرنے سے، کسی کام کرنے کے پر قادر ہی نہیں، حرکت کرنے پر قادر نہیں، نعوذ باللہ۔ کہتے پھر ایک وقت آیا حرکت کرنا ممکن ہوئی، پہلے اللہ کو اجازت ملی کام کرنے کی، نعوذ باللہ، یعنی پہلے کیا تھی؟ حرکت ناممکن تھی، ایکشن یہ ممکن نہیں، لہذا یہ ممکن نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کیسے کام کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو اپنے قوانین کے تابع کیا۔ کہتے پھر ایک وقت آیا خود بخود جو ہے وہ پیریڈ آیا، یعنی حرکت ممکن ہو گئی، حرکت آ گئی، جان آ گئی چیزوں میں، تو اللہ تعالیٰ اپنے کام کرنے پر قادر ہوا، تو جو کام کرتا گیا اس کا نام پڑتا گیا۔ کوئی چیز پیدا کر دی تو خالق نام پڑ گیا، کوئی کسی کو رزق دے دیا تو رازق نام پڑ گیا۔ تو یہ نام سارے جو نا مخلوق ہے، لہذا اس کو ان ناموں سے پاک کرنا ہی توحید ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو نام بھی نہیں مانتا، جاؤ۔ تو امام ابن ابی العز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں یہ غلات باطنی، غالی باطنی فرقوں کا مذہب ہے یہ۔ اور متفلسفہ کسے کہتے ہیں؟ جو فلسفہ اصل میں پورا کافر نہیں ہے، لیکن ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، مطلب ان میں پیدا نہیں ہوا، پیدا مسلمانوں میں ہوا، چلتا ان کے نقش قدم پر ہے، جو یہود و نصارہ میں فلاسفی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا فلاسفہ کے کتنے گروہ ہیں؟ 4، 3 غیر مسلموں میں ہے، 4تھا مسلمانوں میں ہے، اور اس پر بھی اہل علم نے یہی فتویٰ لگایا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے نظریات جو ہیں وہ اسلام سے کے برعکس ہے، منافی۔ تو امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو اس کو جواب یہ دینا ہوگا، فلا بد ان تعتقد انه موجود حق قائم بنفسه۔ کیا تھی توحید جہمیہ کی؟ ہم نے پڑھی تھی توحید کی ڈیفینیشن، ان کے ہم جیسے اہل سنت کی توحید ہے، متکلمین کی توحید ہے، جہمیوں کی توحید ہم نے تعریف پڑھی تھی۔ تو اس کے نتیجے میں توحید کیا ہوئی ان کی؟ اللہ کے بارے میں کیا پھر عقیدہ ہوا؟ اللہ کے بارے میں اللہ کی توحید کیا ہوئی پھر؟ اثبات ذات مجردۃ عن الصفات۔ یہیں سے کتاب کا آغاز کیا امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے، کہ اللہ کی ذات بغیر اسماء و صفات کے، اسماء و صفات سے پاک ایک ذات کا اثبات کرنا، یہ اللہ کی توحید ہے ان کی۔ اور یہ چیز امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے وہیں فرما دیا تھا کہ یہ تو ذہن میں تو آپ اس طرح کے تصورات پیدا کر سکتے ہو، ذہن سے باہر فی الواقع کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی صفت نہ ہو۔ تو امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ یہاں فرماتے ہیں ان کو کہا جائے گا یہ تو آپ ایک چیز تو مانتے ہی ہو نا، اللہ کے وجود کو، سب کچھ آپ نے انکار کر دیا، اللہ کے وجود کا تو اس بات کرتے ہو کہ اللہ ہے، یعنی وجود کا مطلب ہم وجود اردو میں کہتے ہیں جسم کو، یہ نہیں، وجود مطلب اللہ کا ہونا، اللہ کے ہونے کو تو مانتے ہو نا، اللہ ہے، اللہ کے وجود کو مانتے ہو، ایسی ذات قائم بنفسہ، جو قائم بنفسہ یعنی جو
بذات خود جن کسی اور کے سہارے پر نہیں کھڑی ہے، بذات خود ایک ذات ہے. مطلب علم ہے، آپ کا علم ہے، یہ علم آپ ذات کے بغیر تو نہیں ہے نا. علم تو نہیں ہمارا علم کرسی پہ بیٹھا ہو ساتھ میں ہے، ہم نہیں تو علم نہیں ہے. یعنی یہ ہے قائم بنفسی، ذات قائم بنفسی، علم قائم بغیرہ. وہ بذات خود اس کی کا وجود نہیں ہے، وہ کسی اور کے سہارے کھڑا ہوتا ہے. آپ کی جو صفات ہیں، یہ بہادر ہے تو بہادری اس کے ساتھ تو نہیں چلتی الگ سے، تو بہادری اس کی صفت ہے، لیکن بہادر شخص جو ہے اس کی ذات. تو انہوں نے تو اللہ کی تمام صفات اور اسماء و صفات کو الگ کر دیا ذات سے، اور اس کو مخلوق کہہ کے رد کر دیا. چلو اللہ کی ذات کو تو مانتے ہو نا. تو فرمایا اسی طرح مخلوق جو ہے، جو جسم مخلوق ہے وہ بھی تو موجود ہے. اللہ موجود ہے اور مخلوق بھی موجود ہے. یہاں مشابہت نہیں ہو رہی ہے. اب تم وجود کا بھی انکار کرو گے، اللہ کے وجود یعنی اللہ کے ہونے کا بھی انکار کرو گے. مخلوق ہے کہ نہیں ہے، اس کا اس بات قرآن میں ہے. فرشتے ہیں، جنات ہیں، بشر ہے، حجر ہے، شجر ہے، سب ہے نا، اور اللہ بھی ہے. مطلب یہ بات کر رہے ہیں امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ. تو اللہ کا ہونا اور ایک مخلوق کا ہونا، اس میں مشابہت نہیں ہو رہی آپ کے نزدیک. آپ کو ہر چیز میں مشابہت نظر آ رہی ہے، یہاں نہیں نظر آئی. پھر آپ تو پھر وجود کا بھی انکار کر دو گے اللہ تعالیٰ کے. نہیں کرتے تو پھر سارے اسماء و صفات کا بھی اس بات کرو. یہی جواب دے کر جو یہاں دے رہے ہو آپ کہ اللہ کا ہونا اور چیز ہے، مخلوق کا ہونا کوئی اور چیز، تو پھر اللہ کے اسماء و صفات کا بھی یہی کہہ دو نا. اللہ کے اسماء و صفات اور چیزیں اور ہیں، ان کی حقیقت ہے لیکن مخلوق جیسی نہیں ہے، مخلوق سے کوئی مماثلت ہی نہیں. اللہ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ تو یہ جواب دیا امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے. پھر آگے امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ آگے بھی وہ جاتا ہے نا. اگلا سٹیپ کیا؟ وجود کا انکار کر دے. ایسے موجود ہیں یہاں عقل سے پیدل لوگ موجود ہیں، کہہ سکتا ہے کہ میں تو وجود کا اللہ خالق کے وجود کا انکاری ہوں. ایسے فلاسفہ موجود ہیں، ملحد، یہ سارے ملحد ہیں. تو یعنی ایک آیا جس نے بال سرے سے ہی انکار کر دیا کہ وجود کا ہی انکاری ہے، تو پھر وہاں آ کر وہ اسی کے لاجیکلی جو اصول ہیں نا، اس پر بات کی ہے. پھر ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے اس میں آ کر اس کی عقل کو پکڑا ہے. اپنی لاجک کو ہی نہیں مانتا ہے اب، کہ اب مخلوق کو مان رہے ہو کہ اس کی عربی میں اب یہ ساری فلسفی جو ہے عربی اب آپ لوگوں کی طرح کے لیے انگلش میں کنورٹ ہو گئی ہے. ہاں، اس سے پہلے جو تھی یہ یونانی لینگویج میں تھی، یونان کی لینگویج میں. تو علم الکلام میں جو وجود کی اقسام ہیں، واجب الوجود، ممکن الوجود، تو واجب الوجود کہتے ہیں خالق کو اور ممکن الوجود کہتے ہیں مخلوق کو. تو اس بحث میں لا کر اس کو پھر وہ پکڑتے ہیں امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ. یہ مستقل طور، کیونکہ ہم تو صرف ایک سرسری اس کا مطالعہ ذکر کر رہے ہیں ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ کی کتاب سے، جو انہوں نے ایک طالب علم کو ایک صرف تھوڑے اشارے دیے ہیں، ورنہ اس پر مستقل کتابیں ایک عقیدے کے رد میں مستقل الگ سبجیکٹ ہیں. یہ یعنی جہمیوں کا رد کرنا ایک الگ سبجیکٹ ہے، معتزلہ کا رد کرنا ایک الگ مناظرہ ہے، ایک الگ میدان ہے، اور جو سرے سے ہی وجود کا انکار کرتے ہیں ان کا الگ، ان کے لیے الگ سبجیکٹ ہے. اب سارے ٹاپکس جو ہے وہ اس کے اشارہ دے رہے ہیں امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ. اب یہ لاجیکلی بحث ہے تو یہاں مناسب نہیں ہوگا اس کی کلاس میں، ہر لیول کے طلباء ہیں، لیکن آپ کو ذہن میں ہونے چاہیے کہ لا شیء ولا شیء مثلہ. اس موضوع کے تحت امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے ان لوگوں کو کیسے جواب دیا جو سرے سے وجود کا انکار کرتے ہیں، اور انہی کی لاجک کو پیش کر کے اس کو لاجواب کیا ہے. اسی طرح یہ لوگ دوسرے لوگ جو اشاعرہ ماتریدیہ، ان کا بھی یہی جواب ہے کہ آپ چند صفات کا اس بات کر رہے ہیں اور باقی کا انکار کریں، اس میں آپ کو تشبیہ نظر آ رہی ہے اور ان میں تشبیہ نہیں نظر آ رہی. ارادہ، العلم والقدرت والارادت، تو یہ بھی تو مخلوق کے لیے ثابت، مخلوق کے لیے علم بھی ثابت ہے، ارادہ بھی ثابت ہے، قدرت بھی ثابت ہے، حیات بھی ثابت ہے، زندگی. تو اس میں آپ کو تشبیہ نظر نہیں آئی. فوراً وہاں جواب دے گا وہی جواب جو اہل سنت تمام صفات میں جواب دیتے ہیں. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو وہاں بھی یہی جواب دے دینا چاہیے جہاں آپ انکار کر رہے ہیں ساری صفات کا. تو وہاں کیوں تکلف میں پڑے تحریفات میں اور تعویلات میں؟ تو آسان مسئلہ ہے. آپ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ مسئلہ سارا اتباع اور ابتداء کا ہے کہ جب آدمی جو ہے نا منہج اتباع سے محروم ہو جاتا ہے. دیکھیں مشرکین عرب، ان کے بارے جب وہ مشکل میں پھنس جاتے تھے سمندر میں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یعنی اس طرح اللہ کو پکارتے ہیں جس طرح نبی کہہ رہا ہے، پہلے سے کہہ رہا ہے ان کو، یار اللہ کو
اللہ کی عبادت کرو مخلصین لہ الدین. وہ نبی کے آنے سے پہلے اس بات پر قائم تھے، اور نبی کے ساتھ جنگ بھی چل رہی ہے، اور ادھر جب سمندر میں جا رہے ہیں اس وقت عین اسی طریقے پر، اسی توحید پر آ جاتے ہیں جس توحید کی وجہ سے جنگیں لڑ رہے ہیں. سمندر میں جب طوفان میں گھرتے ہیں تو فوراً مخلصین لہ الدین اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے بارے میں. اور جو ہی فلما نجاہم الی البر، جو ہی اللہ تعالیٰ ان کو بچا کر خشکی میں لے آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اذا ہم یشرکون. اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ سمندر میں توحید پر آ گئے تھے، توبہ بھی کر لی تھی شرک سے، اور جو ہی کنارے پر آئے وہ باہر آئے تو اللہ کے نبی سے جنگ لڑ رہے ہیں اسی بات پر، اسی بات کے رد میں. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا. اب اتباع کا مسئلہ آ گیا، اتباع ہم کریں گے اپنے باپ دادا کی. بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا. اب انہوں نے اتباع کے لیے اپنا ایک اصول گھڑ لیے. یونانی فلسفہ جو ہے وہ اس سے جو انہوں نے ایک ادلہ قطعیہ جو بنائی ہیں، اصول بنائے ہیں، اس پر ایمان لے آئے کہ اب اس کی روشنی میں ہم نے ماننے اللہ کو. اب آپ پوچھ لیں اس سے، یہ جو آپ لچھے دار خطبے دے رہے ہیں، ایک ایک بات پر قرآن کی آیت، یہ دلیل تو دیں. اہل سنت تو ہر مسئلے کی، جب آپ کے سامنے ہم نے ڈیفینیشن پیش کی کلام اللہ کی کہ کلام اللہ حقیقت میں اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ حقیقی کلام فرماتا ہے، آواز ہوتی، اس کی آواز بھی ہے، اس کے حروف بھی ہیں. تو ایک ایک چیز کی دلیل بھی دی ہے اہل سنت نے قرآن سے کہ آواز کی دلیل کیا ہے، حروف کی دلیل کیا ہے. یہ جو اتنے لا 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 کی لڑیاں لگاتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی دلیل بھی، ایک دلیل بھی نہیں دے سکتے. صرف دلیل ان کے پاس یونانی فلسفہ ہے، عقلی دلائل ہیں. سب سے بڑی عام سے طالب علم کو سمجھ آ سکتی ہے کہ کتنی بڑی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں. اور چوٹی کے علماء ہوتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ کوئی ایسے ہی بس پروفیسر صاحب، صحیح طرح منجھے ہوئے علماء ہوتے ہیں اپنے سبجیکٹ فقہ میں، علم نحو صرف میں، علم اصول میں، اصول فقہ میں، لیکن مسئلہ وہی اصول. امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے یہاں اسی چیپٹر میں ان تمام فرقوں کا یہ بہانہ لگا کر انکار کرتے ہیں کہ جو مخلوق سے مشابہت ہو رہی ہے، ان کو لاجواب کیا، ان پر حجت قائم کی ہے اس چیپٹر میں. ولا شیء مثلہ، یہ جملہ تو امام طحاوی رحمہ اللہ کا، ولا شیء مثلہ. نیچے جو شرح کی ہے امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے، اس میں ان کے اس بہانے کو، یہ جو بہانہ لگاتے ہیں کہ جی جو اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں یہ سرے سے، یا صرف صفات کا انکار کرتے ہیں، یا چند صفات مانتے ہیں، سب کا بہانہ ختم کیا ہے کہ اللہ کی، ہم ان صفات کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق سے مشابہت ہوتی ہے. اور آیت پڑھتے ہیں لیسا کمثلہ شیء. تو اس آیت کا صحیح مفہوم بیان کیا ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے، جس پر ائمہ دین ہے کہ یہ آیت تو ہے ہی اہل سنت کے عقیدے کی تائید میں، اہل سنت کا عقیدہ ہی اس آیت کے مطابق ہے، اور آپ اسی آیت سے اہل سنت کا عقیدہ کی مخالفت کر رہے ہیں آدھی لے کر، لیسا کمثلہ. تو یہ چیپٹر اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ پہلی بات یہ کہ یہ توحید اسماء و صفات میں بنیادی اصول کا درجہ رکھتا ہے یہ جملہ. پھر اس اصول کو توڑنے کے لیے جو اہل بدعت نے لاجک پیش کی ہے، اس کا رد کیا ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے. اب آگے آئے گی اور مزید ٹاپکس ہیں. امام طحاوی ایک جملہ بولتے ہیں، اس کی شرح میں ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ کئی ورق